سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر عیسائیوں کی شجاعت کا سورج غروب ہو گیا۔ ان کا قلعہ دار مارا گیا، تمام جرنیل اور ان سے چھوٹے افسر مارے گئے، سپاہیوں میں بہت تھوڑے زندہ رہے۔ طارق بن زیاد کو جب اس کی فوج کا نقصان بتایا گیا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ طارق کی جسمانی حالت یہ تھی جیسے اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ دن بھر سپاہیوں کی طرح لڑتا رہا تھا۔ بچے کچے عیسائی فوجی تو تھکن سے چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اب جنگی قیدی تھے۔ ان میں سے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کسی نے کسی فوجی کو پناہ دی تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طارق نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں کو مسلمان اٹھائیں اور شہر کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ طارق نے اس حکم میں کہا کہ زخمی اندلسی ہو یا مسلمان، سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ طارق نے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا جو اس کے قتل کے لیے بھیجی گئی تھیں، پھر اس نے بڑے پادری کو بلایا جس نے انہیں بھیجا تھا۔ طارق نے لڑکیوں سے پوچھا کہ اسی نے انہیں بھیجا تھا؟ ہاں سپہ سالار، ایک نے کہا، اسی نے بھیجا تھا اور قتل کا طریقہ بھی یہ اسی نے ہمیں بتایا تھا۔ میری فوج کا کوئی آدمی تمہاری کسی بھی عبادت گاہ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ طارق نے پادری سے کہا، عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی ہو، ہم پر اس کا احترام فرض ہے۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیں گے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت میں اور مذہبی فرائض میں آزاد ہیں، لیکن جس طرح اپنے مذہب کے فرائض کو تم پامال کر رہے ہو، میں تمہارے یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی اجازت موجود ہے کہ تم کنواری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھ سکتے ہو؟ نہیں، تم واجب القتل ہو۔ پادری بہت تڑپا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بہت کچھ کہا، لیکن طارق نے اسے حراست میں لینے اور علل صبح قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ دوسرے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام نوجوان اور جوان سال راہباؤں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ جو جس بستی کی ہے اسے اس کی بستی میں پہنچایا جائے۔ شہر کے لوگوں پر طارق نے خاصا زیادہ تاوان عائد کیا کیونکہ اس کی فوج کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا اور شہری اپنی فوج کے دوش بدوش لڑے تھے۔ تاوان کے علاوہ شہریوں پر جزیہ بھی عائد کیا گیا۔ یہاں ایک عیسائی تاریخ دان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نام ایس پی اسکاٹ تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے ایسیجا کو فتح کر لیا تو پادریوں اور راہبوں نے راہباؤں سے کہا کہ مسلمان وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ نوجوان راہباؤں نے اپنے چہروں کو زخمی کر کے اپنے آپ کو بدصورت بنا لیا، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر رحم نہ کیا اور ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے انہیں جان سے ہی مار ڈالا۔ ایس پی اسکاٹ متعصب مورخ تھا جس کی تردید اس کے اپنے ہم مذہب مورخوں نے کی ہے۔ مورخ گیانگوز نے تو یہ واقعات اور زیادہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس نے لکھا کہ راہبائیں مسلمانوں کے کردار سے اتنا متاثر ہوئیں کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی فوج کے عہدیداروں سے شادیاں کر لیں۔ دوسرے یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی غیر مسلم عبادت گاہ کی بے حرمتی کی شہادت نہیں ملتی۔ طارق بن زیاد نے شہر کی انتظامیہ عیسائی اعمال کے سپرد کر دی تھی، البتہ ان پر اعلیٰ حاکم مسلمان تھے۔ اگلی صبح وہ منظر رکت انگیز اور ولولہ انگیز تھا جب شہیدوں کی لاشیں 5 قطاروں میں زمین پر رکھی ہوئی تھیں اور طارق بن زیاد نماز جنازہ کی امامت کر رہا تھا۔ شہیدوں کے لیے کفن شہر کے لوگوں نے دیے تھے اور شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے شہیدوں کی تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی بار سینکڑوں قبریں بن گئیں اور ایک وسیع و عریض قبرستان وجود میں آ گیا۔ یہ ان اولین مجاہدین کی آخری آرامگاہ تھی جنہوں نے اللہ کی وحدت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام یورپ تک پہنچا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شہیدوں کو دفن کیا جا چکا تو طارق بن زیاد فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکل رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ کیروان سے امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کا قاصد آیا ہے۔ طارق نے قاصد سے پیغام لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاثر بدل گیا۔ اس کے سالار اس کے ساتھ تھے، جولین بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے؟ طارق نے بدلے ہوئے لہجے میں اپنے سالاروں سے پوچھا اور انہیں موسیٰ بن نصیر کا پیغام پڑھ کر سنانے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو یہ حکم بھیجا تھا کہ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج پہ در پہ فتوحات کے نشے میں کہیں شکست کھا بیٹھے۔ مزید پیش قدمی نہ کرنا، میں اگلا حکم بھیجوں گا یا خود کمک لے کر آؤں گا۔ کسی بھی مورخ نے موسیٰ بن نصیر کا یہ پیغام نہیں لکھا، سب نے اپنے اپنے الفاظ میں یہی لکھا ہے کہ موسیٰ نے طارق کو پابند ہی نہیں بلکہ مجبور کر دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے آگے نہ بڑھے۔ عیسائی مورخوں نے لکھا ہے
موسیٰ نے دیکھا کہ طارق جو اس کا غلام تھا اتنے بڑے ملک کا فاتح بنتا جا رہا ہے، اور اس نے 12,000 مجاہدین سے 1,00,000 نفری کی فوج کو، جسے ہر طرح کی برتری حاصل تھی، صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے تباہ و برباد کر کے سلطنت اسلامیہ میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے، اور خلیفہ کے دل میں بھی اس نے عظمت پیدا کر لی ہے، تو موسیٰ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ لہٰذا موسیٰ کے اس حکم کے پیچھے حسد تھا، اور وہ طارق کو روک کر اس کے آگے خود فاتح بننا چاہتا تھا۔ غیر متعصب تاریخ نویسوں خصوصاً مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم ٹھیک تھا۔ اسے فکر یہ تھی کہ طارق جوشیلا جوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوش و خروش میں آ کر کہیں پھنس جائے اور جو علاقے فتح کیے جا چکے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ جانبدارانہ اور غیر جانبدارانہ آراء سے قطع نظر موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم کہ پیش قدمی روک دو جنگی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں تھا۔ ہم اپنی رائے دینے کی بجائے طارق بن زیاد اور اس کے سالاروں کی آراء اور فیصلہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے مشورہ دو میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے۔ ایک طرف اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اس کی حکم عدولی نہ کرو، دوسری طرف مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس شہر میں جم کر بیٹھ گئے تو اندلسی سمجھیں گے کہ اتنے زیادہ جانی نقصان کو ہم برداشت نہیں کر سکے، اس لیے آگے بڑھنے سے ڈر گئے ہیں۔ ابن زیاد مغیث رومی نے کہا، اندلسی جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اندلسیوں کے سر پر چڑھ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اتر گئے تو اندلسی اپنی بکھری ہوئی جنگی طاقت کو یکجا کر لیں گے اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم اندلس کی فوج پر دہشت بن کر غالب آ چکے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی دانش مندی نظر نہیں آتی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیں۔ غور کرو طارق، جولین نے کہا، آپ کے مذہب میں امیر کی اطاعت کا جو حکم ہے، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے مذہب کے احکام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن امیر ایسا حکم دے جو مذہب اور مذہب کے پیروکاروں کو نقصان کا باعث بنے، اس حکم کے ماننے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ غور کرو طارق، تم وادی لکہ فتح کر چکے، تم نے کاولید کی جنگ میں راڈر کے ساتھ چیدہ عمرا اور تجربہ کار جرنیلوں کو ہلاک کر دیا اور اندلس کی اصل فوج کو برباد کر دیا، اور فوجی جو بھاگ گئے ہیں وہ لوگوں پر تمہارا خوف پیدا کرتے جا رہے ہیں اور کچھ وقت مقابلہ کر کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو کیا تم انہیں مہلت دو گے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تم ان کے تعاقب میں لگے رہو گے کہ انہیں ذرا سا دم لینے کا موقع نہ ملے؟ میں انہیں کہیں آرام سے بیٹھنے کی فرصت نہیں دوں گا، طارق نے پرعزم لہجے میں کہا۔ امیر موسیٰ بن نصیر یہاں سے بہت دور ہے، زید بن قصادہ نے کہا۔ اسے یہاں کی صورتحال کا اندلس کی فوج کی کیفیت کا علم نہیں، اور اس شہر ایسیجا کو دیکھو، جولین نے کہا۔ یہ اندلس کا چوراہا ہے، ایک راستہ کرتبہ کو، دوسرا غرناطہ کو، تیسرا ملاغا کو، اور چوتھا راستہ اندلس کی بادشاہت کی گدی تلیتا کو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ چاروں شہر لے لیے تو سمجھ لو کہ پورا اندلس لے لیا۔ تم آگے بڑھو، امیر ناراض ہوا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں خود اس کے بات کر سکتا ہوں، طارق نے کہا، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے امیر کے حکم کو نظر انداز کر کے طارق بن زیاد نے دوسرے شہروں کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوج کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سالار زید بن قصادہ تھا، جسے کچھ مورخوں نے زید بن کسری لکھا ہے۔ اسے ایک حصے کی کمان دے کر طارق نے ایک شہر ملکون کی طرف روانہ کیا، اور دوسرے حصے کو وہ اپنی کمان میں کرتبہ کی طرف لے گیا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ ایسیجا میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں تھی، لیکن کئی ہزار تازہ دم بربر فتوحات کی خبریں ملنے پر طارق کے پاس آ گئے تھے۔ طارق نے کرتبہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پہلے روز ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس شہر میں داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ دیواروں اور دروازوں کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ قلعے کے ارد گرد خندق تھی۔ طارق نے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ 9 دن گزر گئے۔ مغیث، طارق نے اپنے سالار مغیث رومی سے کہا، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ ہم نے امیر کے حکم کو اس لیے نظر انداز کیا ہے کہ اندلس کی فوج کو آرام کی مہلت نہ ملے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے دستے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں محاصرہ کر کے بیٹھا نہیں رہ سکتا، یہاں تو کئی چاند طلوع و غروب ہو جائیں گے۔ میں ان کے دارالحکومت تلیتا کو جاتا ہوں۔ اس لشکر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ زیادہ نفری تم اپنے ساتھ رکھو ابن زیاد، مغیث رومی نے کہا۔ مجھے صرف 700 سوار دے دو۔ صرف 700؟ طارق بن زیاد نے حیران سا ہو کے پوچھا، کہ تم یہ قلعہ 700 سواروں سے لے لو گے؟ مغیث 700 سواروں سے قلعہ لے سکے گا یا نہیں؟ جولین نے کہا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں طارق، تلیتا کو تم تھوڑی نفری سے فتح نہیں کر سکو گے۔ وہ بادشاہوں کی گدی ہے، تلیتا اندلس کا دل ہے، اس کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم زیادہ فوج اپنے ساتھ رکھو اور تلیتا کی طرف کوچ کرو۔ میرے لیے اللہ کی طاقت بہت ہے، مغیث رومی نے کہا، میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ خواب و خیال کی باتیں نہ کرو مغیث، طارق نے کہا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو حقیقت کو سامنے رکھ کر کچھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 700 سوار جنہیں میں منتخب کروں گا میرے پاس چھوڑو اور تم جاؤ۔
مغیث نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فتح کی بشارت دی ہے تو ہمارا پروردگار فتح کے اسباب بھی پیدا کر دے گا، ہم اس خندق کے اس طرف بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ طارق مغیث رومی کی پسند کے 700 سوار چھوڑ کر اور باقی فوج کو ساتھ لے کر تلیتا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ کرتبہ کی دیوار پر انسانوں کی جو دیوار کمانے اور پھینکنے والی برچیاں اٹھائے کھڑی تھی وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑی، لیکن اس سے آگ نہیں، نعرے نکل رہے تھے، فلک شگاف فاتحانہ نعرے، وہ گئے وہ چلے گئے۔ اتنی جلدی کیوں چل پڑے ہو مسلمانوں، ہمارے مہمان جا رہے ہیں، رک جاؤ اسلامیوں، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کہے تانوں کے تیر کرتبہ کے عیسائی برچیاں اور کمانے لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ طارق فوج لے کر جا رہا تھا، محاصرہ اٹھ گیا تھا۔ مغیث رومی اپنے 700 سواروں کو خندق سے دور پیچھے لے گیا تھا۔ کرتبہ والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ رات کو شہر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ گرجوں میں راہب اور راہبائیں اپنے رنگ ڈھنگ کا جشن منا رہی تھیں۔ ایسیجا سے بھاگے ہوئے کچھ فوجی اور شہری کرتبہ میں پہنچے تھے اور انہوں نے ایسیجا کی لڑائی کی بڑی ہولناک باتیں سنائی تھیں۔ لوگ خوش تھے کہ کرتبہ سے یہ قیامت ٹل گئی ہے، اس کے لیے بجا طور پر یہ رات جشن کی رات تھی۔ کرتبہ کے قریبی جنگل میں جہاں چھوٹی بڑی سرسبز ٹیکریاں تھیں، مغیث رومی اپنے سواروں سے ذرا ہٹ کر زمین پر کچھ بچھائے نفل پڑھ رہا تھا۔ اس نے نفل پڑھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا، تو واحد لا شریک ہے، رب العزت، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے تیرے آسرے پر 700 سواروں سے یہ شہر فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اس شہر کا بادشاہ نہیں بننا، تیری بادشاہی کو اس شہر میں پہنچانا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہمت اور استقلال دے کہ تیری وحدت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لے کر اس قلعے میں داخل ہو جاؤں اور باطل کی تاریکیوں میں حق کا اجالا پھیلا دوں۔ مجھے اپنے حضور اور میرے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا باری تعالیٰ۔ اس کی آواز میں رکت آ گئی۔ اس نے اللہ کے حضور پھیلائے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور انہی ہاتھوں سے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اٹھا اور اپنے سالاروں کے پاس گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام سوار اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میرے عزیزو، مغیث رومی نے بلند آواز سے کہا، میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ مجھے صرف 700 سوار دے دو اور میں تمہیں یہ شہر دے دوں گا۔ میں نے اپنا دعویٰ اور وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں نے یہ وعدہ سپہ سالار سے نہیں بلکہ اللہ سے کیا ہے، اور یہ وعدہ تمہاری شجاعت کے بھروسے پر کیا ہے۔ عہد کرو اپنے اللہ سے کہ ہم نے اس قلعے کا سینہ چیر کر اس میں داخل ہونا ہے، نہیں تو ہم نے یہیں جانیں دے دینی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا ساتھ نہ چھوڑ جانا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سواروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ شہر لیں گے یا جانیں دے دیں گے۔ صبح طلوع ہوئی۔ مغیث رومی اکیلا چل پڑا۔ وہ قلعے اور شہر پناہ کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا، شاید اوپر جانے یا دیوار توڑنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر آ جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک گڈریا کچھ بھیڑ بکریوں کو لیے آ رہا تھا۔ اس نے مغیث کو سلام کیا۔ مغیث اندلسی زبان بول اور سمجھ لیتا تھا۔ کیا آپ اس فوج کے آدمی ہیں جس نے ہمارے بادشاہ کی فوج کو میدان سے بھگایا ہے؟ گڈریے نے پوچھا۔ ہاں دوست، مغیث نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ نہیں، گڈریے نے کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو دشمن بنانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ مغیث رومی نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کیں اور آگے چل پڑا۔ ٹھہرو، گڈریے نے اسے روک کر کہا، تم اگر شہر کے اندر جانا چاہتے ہو پیچھے چلے آؤ، ادھر دریا ہے اور خندق بھی ہے۔ ایک جگہ سے دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن ذرا اونچی جگہ سے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک درخت ہے جس کے ٹہن دیوار کے قریب تک گئے ہوئے ہیں، وہاں سے تم دیوار توڑ سکتے ہو۔ جا کر خود دیکھ لو کہ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ مغیث رومی اپنے اصل لباس میں نہیں تھا۔ وہ دور سے ہوتا ہوا دریا کی طرف گیا۔ اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے دیوار ذرا سی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے اندر جانا آسان نہیں تھا، اسے مزید توڑنا تھا۔ دیوار کے اوپر سنتری ٹہل رہے تھے۔ مغیث چھپتا چھپاتا واپس آ گیا اور اپنے عہدیداروں کو بتایا۔ باری باری 4-5 عہدیدار گئے اور دیوار کا وہ کمزور مقام دیکھا۔ دیوار کی اس چھوٹے سے شگاف کی نسبت وہ درخت زیادہ کارآمد ہے جو دیوار کے قریب ہے۔ ایک شامی عہدیدار ابو عتیق نے کہا، رات کو اس پر چڑھ کر دیوار پر جا سکتے ہیں، لیکن سنتریوں کی موجودگی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغیث رومی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن اسے خطرہ زیادہ اور کامیابی مشکوک نظر آئی۔ مورخ لینپول مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بے مثال تھے، اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سخت جان بھی تھے، لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سودمند ثابت ہوتے تھے۔ مغیث رومی کو دیوار کا ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی اور افق سے گھٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی کرتبہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و تند طوفان باد و باران آیا۔
سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیث رومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس کے پاس خیمے نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا۔ اب وقت ہے، مغیث رومی نے چلا کر کہا، یہ طوفان اللہ کی نعمت ہے۔ گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کی دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، گدالیں ساتھ لے چلو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان بعد و بارہ میں مغیث رومی 700 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بدکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کنکریوں کی بچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ کرتبہ کے قریب دریائے اشبیلیہ گزرتا تھا، جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر کرتبہ رکھا تھا، لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھڑ سواروں کو دیوار سے دور رکھنا تھا، اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا، جہاں پانی گھوڑوں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تند جھکڑ اور موسلا دھار میںہ پیدا کر رہے تھے۔ دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برج میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیث رومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسہ ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دیں۔ ابو عتیق رسہ اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا۔ ٹہن تیز جھکڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خودکش کارنامہ کر دکھایا۔ وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسہ کھولا اور اس کا ایک سرا تیر اندازوں کے مورچے کے ساتھ باندھ کر رسہ نیچے لٹکا دیا۔ 8 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے دریا کی طرف والا دروازہ کھولنا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکالیں اور اتنے زبردست طوفان میں ایک برج تک پہنچے۔ اندر مشعل کی روشنی تھی۔ 4 سنتری بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر کاٹ دیا گیا۔ اس طرح 4 اور برجوں میں دبکے ہوئے سنتریوں کو ہلا کر کے یہ 9 مجاہد ان سیڑھیوں سے نیچے چلے گئے جو دیوار کے اوپر والے برج سے نیچے جاتی تھیں۔ دروازے کی گارڈ بیدار تھی اور اس کی تعداد بھی ذرا زیادہ تھی۔ جس نے مقابلہ کیا، لیکن مجاہدین نے انہیں بھی خون میں نہلا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابو عتیق نے باہر جا کر مشعل بلند کر کے ہلائی۔ 700 سواروں نے گھوڑوں کی ایڑیں لگائیں۔ گھوڑے دریا سے نکلے اور جس طرح طوفان بعد و بارہ تیز و تند تھا، ایسی تندی و تیزی سے کھلے ہوئے دروازوں میں داخل ہو گئے۔ 2-3 اندلسی سپاہیوں کو پکڑ کر گائیڈ بنا لیا گیا۔ فوجی سوئے ہوئے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ زندہ اسی کو چھوڑا گیا جس نے جنگی قید قبول کر لی۔